بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات ایمان افروز اور دلچسپ ہے، اور یقیناً ان کے بارے میں سننے کے بعد آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ کی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جھلک نظر آتی ہے۔ مگر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انبیاء کا مقام صحابہ اکرام سے زیادہ ہے اور صحابہ اکرام پر فضیلت حاصل ہے۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام پھیلانے کے لیے مختلف مقامات پر گئے، جیسا کہ عرس عراق، حران، ہبرون، مصر، فلسطین، مکہ، صدوم اور امورہ، جبکہ آپ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایران سے شام، موصل، عراق، نصیبین، اموریہ اور عرب ریگستان یثرب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے تو لازماً ہم ہدایت کا راستہ کھول دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام مابا تھا اور ایران کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے، اور اصفہان کی جی نام کی بستی میں رہتے۔ آپ کے والد زمیندار تھے اور مجوسی تھے، یعنی آپ آگ کی پرستش کرنے والے مجوسیوں میں سب سے اعلیٰ مجوسی پارسی تھے، اور اس میں بھی سب سے اعلیٰ وہ ہیں جو ہر وقت اپنے گھر میں آگ جلائے رکھتے ہیں، یعنی آگ کو بجھنے نہ دیں۔ آپ کے والد بھی مذہبی تھے، اس لیے گھر میں ایک مندر بنا رکھا تھا تاکہ ہر وقت آگ جلتی رہے، کیونکہ آگ جس گھر میں زیادہ جلے گی وہ اتنا زیادہ مذہبی ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی معاشرے میں آنکھ کھولی تو اسی میں لگ گئے، اور آپ کا کام صرف یہ تھا کہ آگ بجھنے نہ دیتے۔ ضرورت کے وقت گھر سے باہر جاتے۔ ایک مرتبہ گھر کی مرمت کی ضرورت پڑی تو آپ کے والد نے آپ کو باہر کام سے بھیج دیا۔ جب آپ کھیتوں کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک گرجا گھر سے عبادت کی آوازیں آئیں۔ چونکہ آپ مذہبی تھے تو آپ کو تجسس ہوا اور آپ گرجا گھر کے اندر چلے گئے۔ مابا یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی عبادت کا طریقہ پسند آیا۔ اس وقت اصل اسلام عیسائی مذہب ہی تھا۔ شام کو جب گھر پہنچے تو والد گرامی نے پورے دن کا احوال پوچھا تو آپ نے جواب دیا، کہا گرجا گھر چلا گیا تھا، ان کی عبادت کا طریقہ مجھے بہت پسند آیا۔ آپ کے والد کو خطرہ محسوس ہوا اور آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، لہٰذا آپ گھر سے نہیں نکل سکتے تھے۔ آپ کا تجسس بڑھنے لگا کہ میں علم کس طرح حاصل کروں۔ چنانچہ آپ نے چرچ کے پادری کو ایک پیغام پہنچایا کہ آپ کے مذہب کی اصل جڑ کہاں ہے؟ کہا یروشلم، شام میں۔ پھر آپ نے کسی طرح بیڑیاں کھلوائیں اور ایران سے شام ایک تجارتی قافلے کے ذریعے پہنچے۔ یہ آپ کی پہلی ہجرت تھی ایمان کی خاطر۔ وہاں پہنچ کر پادری کے ہاتھوں عیسائیت قبول کی اور ان کی نگرانی میں علم حاصل کرنے لگے۔ وہ بشپ کرپٹ تھا اور کچھ وقت کے بعد مر گیا۔ جنازے میں سارا شہر امڑ آیا اور سب اس مرنے والے بشپ کی تعریف کرنے لگے، مگر آپ نے وہاں اس مرنے والے کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ بشپ کرپٹ تھا، کیونکہ آپ لوگ جو صدقے کے پیسے دیتے تھے وہ غریبوں میں نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا کوئی ثبوت؟ تو آپ انہیں چرچ کے تہہ خانے میں لے کر گئے جہاں 60 مٹکے سونے سے بھرے ہوئے رکھے تھے۔ لوگوں نے بشپ کو سولی پر چڑھا دیا جبکہ وہ مر چکا تھا۔ پھر نئے بشپ کا اعلان ہوا جو بہت ایماندار اور خوش اخلاق تھا۔ کچھ دن بعد نئے بشپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ پریشان
اب کہاں جاؤں؟ پتہ چلا موصل جاؤ۔ وہاں پہنچے کہ کچھ دن بعد اس پادری کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر پتہ چلا نصیبین جاؤ۔ وہاں علم حاصل کرنے پہنچے، کچھ دن بعد پادری بھی چل بسا۔ پھر وہاں سے آپ کو اموریہ جانا پڑ گیا۔ مابا ایمان کی تلاش میں اموریہ پہنچے تو اموریہ کے پادری بھی انتقال کر گئے۔ پوچھا اب کہاں جاؤں؟ جواب ملا اب ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ تو وہ بشپ کہنے لگا اب آخری رسول کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ عرب کے ریگستان میں آئے گا جو دین ابراہیم کو زندہ کرے گا، اور اس کی ہجرت ہوگی کھجوروں کے باغات والی جگہ پر۔ اس کے پاس پورا حق ملے گا، اور اگر حق کی تلاش چاہتے ہو تو ریگستان پہنچو۔ اموریہ کے بشپ نے ان دو نشانیوں کے علاوہ 3 ظاہری علامتیں بھی بتائیں، یعنی ذاتی طور پر پہچاننے کی علامت ہے۔ ایک، وہ صدقہ نہیں کھائے گا، قبول کرے گا۔ 2، ہدیہ قبول کرے گا اور کھائے گا۔ 3، دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی۔ پھر آپ نے بنو قیلہ کے ایک تاجر کے ذریعے گائے بکری لے کر یثرب عرب ریگستان کی طرف نکل پڑے، مگر اس شخص نے راستے میں ہی آپ کو وادی القریٰ میں ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وہاں بھی کھجور کے باغ اور ریگستان تھے۔ آپ کو تسلی ہوئی یہ وہی جگہ ہے، اور غلامی کی زندگی کاٹنے لگے۔ کچھ دنوں بعد وادی القریٰ میں یہودی کے بھائی نے آپ کو خرید کر یثرب کی طرف نکل پڑا۔ آپ کا دل ٹوٹ گیا، لگتا ہے میں کامیاب نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ وادی القریٰ کو ہی یثرب سمجھ رہے تھے۔ مگر ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس چیز کو تم محبت کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، جس چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے اچھی ہو۔ جیسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مابا یثرب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے تھے، مگر آپ غلام تھے، دن رات کام کرتے، اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ ایک دن آپ درخت پر چڑھے ہوئے تھے تو نیچے آپ کے مالک کا بھائی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بنو قیلہ والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک آدمی جو مکہ سے آیا ہے اور سارے لوگ اس کے پاس جمع ہیں، اور کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئے کہ میرے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ لہٰذا آپ نے کچھ کھجوریں لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ میرے پاس صدقات کی کھجوریں ہیں، آپ قبول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں لے کر تمام صحابہ میں بانٹ دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کھائی۔ ایک علامت پوری ہو گئی۔ پھر 2 دن بعد کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اس دن صدقے کی کھجوریں تھیں جو آپ نے نہیں کھائی تو مجھے اچھا نہیں لگا، مگر آج ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ قبول کیا، کھجوریں خود بھی کھائیں اور صحابہ میں بھی تقسیم کر دیں۔ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ اس طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری علامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر منڈلانے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے اور چادر تھوڑی سی کھینچ دی تاکہ آپ مہر نبوت دیکھ سکیں۔ جیسے ہی آپ نے کپڑا ہٹایا تو آپ چومنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آگے بلایا اور کہا میں سمجھ گیا تھا، آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ لہٰذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور آپ کا نام سلمان رکھا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت پیار کرتے تھے،
کیونکہ آپ نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت قربانی دی، اور کہنے لگے اس کو اب آزادی ملنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی سے کہا، اپنے مالک سے آزادی کی قیمت پوچھو۔ آپ یہودی کے پاس گئے تو اس نے 300 کھجور کے درخت لگانے کو کہا اور ساتھ ہی 40 اوقیہ سونا بھی مانگا۔ قیمت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں کر دی اور اعلان کیا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اس طرح سارے صحابہ نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 2 مہینے میں 300 درخت لگائے، اور رہا سونا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غزوہ میں مرغے کے انڈے کے برابر ایک سونے کا انڈا ملا تھا، جو معجزانہ طور پر 40 اوقیہ سونے کے برابر تھا۔ وہ یہودی کو دے دیا۔ اس طرح آپ آزاد ہو گئے۔ غلامی کی وجہ سے جنگ احد اور جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، مگر جنگ خندق میں آپ کا مشورہ کام آیا، کیونکہ 2 پہاڑوں کے درمیان خندق کھودنے کا مشورہ آپ ہی کا تھا۔ جب خندق کھود رہے تھے تو اس وقت سردیاں تھیں۔ مہاجر اور انصار مل کر خندق کھود رہے تھے، اور آپ کے بارے میں مہاجر کہتے، ہمارے میں آئیں، اور انصار کہتے ہیں، نہیں، آپ ہمارے میں آئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ نہ مہاجر ہیں اور نہ ہی انصار، یہ اہل بیت میں سے ہیں، یعنی یہ مرتبہ تھا آپ کا، اور کیوں نہ ملتا، ایمان حاصل کرنے کے لیے آپ نے بہت محنت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا تو آپ کو مدائن کا گورنر بنا دیا گیا، کیونکہ آپ وہیں کے تھے اور آپ ان کے مزاج کو سمجھتے تھے، مگر آپ طبیعت کے بہت سادہ تھے۔ آپ کو 5000 وظیفہ ملتا تھا، مگر وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے اور چٹائی بن کر اپنی گزر بسر کرتے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی بازار میں آیا اور بہت سا سامان خریدا۔ اب وہ سامان کون اٹھائے گا؟ وہاں سلمان فارسی بھی ٹہل رہے تھے، تو یہودی نے کہا، میرا سامان میرے گھر تک پہنچا دو۔ آپ نے سامان سر پر رکھا اور چل پڑے۔ اب وہ جا رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے اور کہتے، مجھے دے دیں۔ یہودی نے حیرانگی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، یہ ہمارے گورنر ہیں۔ تو یہودی بہت شرمندہ ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی سے اپنے نسب کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ میں اللہ کے بندے کا بیٹا سلمان ہوں۔ میں گمراہ تھا، مجھے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ میں فقیر و محتاج تھا، مجھے سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تونگر کیا گیا۔ میں غلام تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے غلامی سے نکال کر سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی۔ آپ کے مزارات کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک، آپ دمشق میں مدفن ہیں، دو، آپ عراق کے مدائن میں آپ کا مزار ہے، تین، فلسطین میں جبل زیتون کے قبرستان میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔